السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدقنا وذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ شاید چوتھا ہفتہ ہے، یعنی چوتھا جمعہ ہے کہ ہم بتدریج مسائل نماز پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کو آج پھر ہم جاری رکھیں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کا سادہ سا مفہوم یہی ہے: بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے۔ جب یہ قرآنی فیصلہ ہو گیا کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار نمازی ہیں، ان میں جو نماز کے جواہر ہونا چاہیے وہ کما خو موجود نہیں ہے۔ نمازی ہے سود کھاتا ہے، نمازی ہیں منکرات میں مصروف ہیں، برائیوں میں مصروف ہیں، بے حیائیوں میں مصروف ہیں۔ جب قرآن مجید نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور وہ بھی صیغہ تاکید کے ساتھ ارشاد ہوا ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو پھر ہم نماز پڑھنے کے باوجود وہ نماز کی جو خصوصیت ہے اکثریت میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ تو بنیادی سبب یہ ہے کہ نماز صرف جسمانی چند حرکات کا نام نہیں ہے کہ قیام کر لیں، رکوع کر لیں، سجود، اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ نماز ہو گئی۔ نماز تو ایک مکمل نظم ہے، نظام طہارت سے لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے نظام عبادت تک، ہر لمحے میں اگر کوئی کمی ہر معاملے میں کوئی کمی رہ گئی، کجی رہ گئی، طہارت میں خرابی رہ گئی، نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر جسمانی طہارت مناسب نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی لباس کی طہارت نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں، جگہ کی طہارت نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں۔ گو کہ بے شمار وہ مرحلوں سے گزرنے کے بعد قیام نماز تک آتے ہیں، اور ہم قیام نماز کے گزشتہ پیوستہ جمعہ میں شرائط پر بات کیے تھے، اور گزشتہ جمعہ میں فرائض نماز میں دو فرائض پر بات کیے تھے کہ وہ ایک تو قیام تھا، اور دوسرا فرض قرأت پر تھی۔ اب ہم کریں گے یہ کہ جہاں سے ہم اس بات کو چھوڑ دیے تھے وہاں سے پھر پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ وہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیز و ترار تقریریں نہیں ہیں کہ جو آپ کے کانوں کو خوش کر دیں۔ یہ موضوع بہت ہی حساس ہے، اس کا ایک ایک مسئلہ آپ کے لیے، آپ کی نماز کی درست کرنے کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اس میں غفلت کے سبب میں آپ کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو گزشتہ جمعہ گفتگو ہو رہی تھی قیام نماز پر، تو قیام کے بقیہ جو مسائل ہیں ان میں سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹھہریں کیسے؟
ٹھہرنے کے سلسلے میں بتا دیا تھا کہ دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل سے زیادہ فاصلہ بلا وجہ نہ رکھیں۔ اگر بدن میں کوئی موٹاپا ہے، کوئی تکلیف ہے ٹھہرنے میں، اگر پیر کھول کے رکھیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے قیام نماز میں کرسی پر نماز کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ اب قیام نماز کا ایک عمومی مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ بعض لوگ قیام میں ٹھہرتے کیسا ہیں، تھوڑا سا پشت کو جھکا لیتے ہیں کمر کے اس حصے سے، اور پورا جھک کے ایک مخصوص انداز میں، بلکہ ہمارے ایک امام صاحب ہیں جو اس مسجد میں برسہ برس تک ایک خاص نماز کو پڑھاتے رہے، اگر ان کی جسمانی وہ حیثیت ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کا ایک انداز ہے کہ نیم رکوع میں نماز پڑھاتے ہیں۔ نہیں، قیام کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھہرنے میں کوئی درد نہیں ہے، تو پورے وقار کے ساتھ اب اللہ کے سامنے قیام کریں، اور قیام کے وقت میں آپ کی نگاہیں سجدے کے پاس رہیں، نگاہیں آوارہ ہیں، اور آپ بالکل ایک مخصوص انداز بنا لیے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سینہ مکمل قبلے کی طرف رہیں، اور آپ پورے وقار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں، اور یہ پوری توجہ کے ساتھ کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب سوچیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کر لے، ایک مجرم عدالت میں خدا نخواستہ کسی جج کے سامنے کھڑے رہنے کی نوبت آئی تو کیسا ٹھہرتا ہے؟ اس کے دل کی کیفیت کدھر رہتی ہے؟ کیا فیصلہ ہونے والا ہے میرے لیے؟ کیا اس عدالت کے برخاست ہونے سے پہلے میرے حق میں کوئی سزا کا فیصلہ تو نہیں ہوگا؟ میں چھوٹ جاؤں گا، رہا ہو جاؤں گا، یا گرفت بلا ہو کے یہاں سے گھر جانے کے بجائے قید وہ بند کی صحبتوں میں جانا پڑے گا؟ تو اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ ایک سائل کو دیکھ لیں، آپ کے کاروبار پہ، آپ کی دکان پہ، آپ کے گھر کے پاس آیا ہے، اگر وہ اکڑا تو آپ اس کو دیتے ہیں کچھ؟ اکڑ کے انتہائی تکبر کے ساتھ اگر وہ آپ سے کچھ طلب کرا دیتے ہیں؟ ایک سائل جو ہے، جو ایک نوالا آپ سے طلب کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری زندگی کی نعمتیں دے دیے ہیں۔ ایک نوالے کے لیے، ایک پیسے کے لیے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو پورا اس کا انداز سائلانہ ہے، اس کا مانگنے کا انداز سائلانہ، اس کا ٹھہرنے کا انداز سائلانہ، اس کی نگاہوں کا انداز سائلانہ، اس کا ہر جو ہے، ہر حرکت سائلانہ رہتی ہے۔ تب آپ کے دل میں جو ہے ایک احساس ہوتا، اور آپ اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ کچھ ضرور جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور سائلانہ انداز میں ٹھہرا تو آپ اس کو محروم نہیں کرتے نا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں آ کے سائلانہ انداز میں نہیں ٹھہر رہے ہیں، پہلوانہ انداز میں ٹھہر گئے، بس پورا ہم ٹھوک کے اس طریقے سے آپ نے قیام کر لیا۔ ان پیر ہٹاتے جا رہا، یہ پیر لڑاتے جا رہا، اس سے کیا ہے کی نماز ہو رہی ہے؟ پہلوانی نماز؟ تو یہ طریقہ نہیں۔ تو نماز میں مکمل آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب کھڑے ہو جائیں، اپنی نگاہیں سجدے کی جانب رکھیں۔ تو اب یہاں قیام کے مسائل میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ دیوار پر مثال کے طور پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، یہی آیت کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر لکھی ہوئی ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، قرأت امام میں امام نے کرتے کرتے اس جو آیت لکھی ہوئی ہے اس پر بھی توجہ دے کے اس کو پڑھ لیا، اس کو گئی نماز گئی۔ اس لیے کہ وہ عمل جو بیرون نماز کر سکتے ہیں آپ اندرون نماز نہیں کر سکتے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ تراویح ہو رہی ہے، کتاب حکیم کھولی جا رہی ہے، پاکٹ میں سے نکال کے دیکھ رہے ہیں، ارے وہاں ہو رہا ہے نا، ارے وہاں ہو رہا ہے بھائی، وہاں جو ہو رہا ہے آپ سب کریں گے؟
بلکہ سامنے کتاب حکیم رکھی ہوئی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، امام صاحب اس کو بند کر کے یا اپنے پاکٹ میں رکھ کے رکوع میں جا رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ بالکل ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی۔ جب فقہا نے لکھا ہے کہ عبارت آپ جو لکھی ہوئی ہے سامنے اس کو پڑھ لیا آپ نے تلاوت کے وقت میں، نماز نہیں ہوئی، تو یہاں تو کتاب حکیم کھول کے پڑھ رہے ہیں، کھول کے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ توجہ کے ساتھ جتنا آپ کو یاد ہے اتنا ہی آپ مکمل صحت کے ساتھ کسی کو سنائیں، زندگی بھر نہیں سناتے۔ سورہ فاتحہ ہاں اماں جان پڑھائے تھے یا بابا جان پڑھائے تھے یا بچپنے میں جو ہے مولوی صاحب پڑھائے تھے، وہ جیسا پڑھا لیے تھے ویسے ہی پڑھ لیے۔ سب سنانے کے لیے ہمت ہوگی، جتنا قرآن ہم پڑھ لیے ہیں اتنا قرآن جو ہے صحت کے ساتھ کسی مسجد کے امام سے، کسی قاری سے، کسی عالم سے اس کی صحت کرانے کی کوشش نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جتنا قرآن حکیم نجمن نازل ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سنا دیتے۔ اور ایک روایت تو یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ او بھی آؤ ادھر آؤ، میں تم کو قرآن سناتا ہوں۔ ایسے حضرت ابی بن کعب تھرا گئے، بولے کہ یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ مجھے سنائیں گے؟ تو بولے کہ نہیں ابھی میں تم کو سناتا بھی ہوں اور تم سے سنوں گا بھی میں۔ سب سنتیں معلوم ہیں نا، یہ سنت معلوم ہے سال میں ایک مرتبہ سے تعویذ لینے تو جاتے ہیں مشکلات اور مصائب کے لیے۔ مشکلات اور مصائب کا بہترین حل تو قرآن اچھی طریقے سے تلاوت کرنا ہے۔ تعویذ سے زیادہ فائدہ تو تیری تلاوت سے ہوگا، لیکن نہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ کبھی سرکار ابی بن کعب کو سنا رہے ہیں، ابی بن کعب سرکار کو سنا رہے ہیں، اور یہ تا دم واپسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے رہے ایسے، اور ہم ہیں کہ قرآن نہیں سناتے، قرآن سنتے بھی نہیں کسی سے اور سناتے بھی نہیں۔ بیٹے کو باپ بلا کے نہیں سناتا کہ تم نے سورہ فاتحہ یا ضمہ صغیرہ کس طریقے سے یاد کی ہے، ذرا ایک بار سنا دو۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ایک شوہر سے پوچھا جائے گا، بیوی سے کبھی پوچھا گیا ہے؟ گھر میں اگر کچھ اچھا نہیں پکا ہے، ٹیسٹ اگر متاثر ہوا ہے تو ناراضی، وہ بیچاری کیسے قرآن پڑھ لے رہی ہے، کیسے نماز پڑھ لے رہی ہے؟ کبھی تیری ذمہ داری ہے اس کو سنایا؟ سنا نہیں، وہ ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں۔ اب تیسری اہم بات خیرت کے سلسلے میں، یہ فرائض ہیں نماز کے، اس کو درست کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب تیسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کو بلایا جاتا ہے، مسجد کی کمیٹی کے چودھریوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل مغرب میں آ جائیے، آ کے آپ کی قرآن حکیم کی جو خیرت کا انداز ہے سنا دیجئے، تاکہ آپ کو تراویح میں ہم تقرر کر لیں گے۔ آپ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر امام صاحب آ کے مغرب کی نماز میں امتحان دینے کے لیے مصلی امامت پہ ٹھہر کے اگر انہوں نے وہ مغرب کی نماز ادا کی اور یہ لوگ امتحان لینے کی نیت سے ان کی خیرت کو سننے کے لیے یہ ٹھہر کے جو ہے نماز ادا کیے، نہ امام کی نماز ہوئی نہ وہ مقتدیوں کی نماز ہوئی۔ نماز امتحان لینے کا نام نہیں ہے، نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ خیرت کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ بھی نہیں، وہ سارے مصلی سننا ہے مغرب میں، اور مسجد کمیٹی کے سارے ذمہ دار رہیں گے، محلے کے اہم افراد رہیں گے، وہ لوگ رہیں گے جو مالیہ دیتے ہیں، وہ رہیں گے، وہ سب رہ کے وہ جاہل جو ہے اس ایک خاری کا امتحان لے لیں گے اسے، اور یہ اس نیت سے اگر وہ مصلی پہ ٹھہر کے ان کو قرآن سنا رہا ہے تو نہ اس کی نماز ہوئی اور نہ ہی ان لوگوں کی نماز ہوئی۔ سننا ہے نا، ٹھیک ہے، امتحان ہے نا، قاری کا امتحان لینا ہے تو کسی عالم کے ذریعے لے لو۔ قاری کا اگر امام کا امتحان لینا ہے نا تو مسائل طہارت میں لے لو،
مسائل نماز میں لے لو، مسائل غسل میں لے لو، یہ تو نماز کی بنیادیں ہیں نا. اس کو نماز طہارت ہی نہیں معلوم، اتنی اجلت سے اندر جاتا بھاگ کے آتا. اب وہ کس طریقے سے طہارت کی ذمہ داری پوری کرنا ہے اس کو معلوم ہی نہیں. کبھی ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم، امتحان لیتے ہیں اس کا. تو یہ اس طریقے سے خیرت کا مسئلہ نہیں. اب رہی بات خیرت میں اس کے صحت کے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ یاسین شریف یاد کر لیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ سورہ جمعہ یاد کر لیں، آپ سورہ تغابن یاد کر لیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں. سورہ کوثر ہی صحیح جو سب سے مختصر 3 آیات پر مشتمل ہے، صحت کے ساتھ یاد کر لیں. آپ ایک سورت مبارکہ بھی جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھتے ہیں صحت سے یاد کر لیں، وہ ایک سورت سے بھی نماز چلا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومن کے سینے میں قرآن رہے. اب یہ مسائل ہیں. تو قیام کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے، مسجد میں جماعت نہیں ملی مثال کے طور پر، گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی عذر شرعی ہے نہیں جا سکے، کسی عذر شرعی. اب عذر شرعی ایک طویل چیپٹر ہے، میں وہ سب کچھ نہیں بول سکتا، وقت نہیں ہے. کسی وجہ سے آپ مسجد تک نہیں جا سکے تو گھر میں جماعت بنانے، گھر میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیوی، ماں، بہن، بیٹی جو آپ کے محرم ہیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ اہتمام تو دور دور تک دیکھنے میں نہیں آتا، تصور میں بھی نہیں آتا، خیال میں بھی نہیں آتا، محراب و ممبر پہ بولا بھی نہیں جاتا. اور نماز کیسے پڑھیں؟ بیوی کے ساتھ، یا ماں کے ساتھ، یا بہن کے ساتھ، یا بیٹی کے ساتھ. چلیے تنہا جو ہے ماں ہی ہیں اور آپ ہیں، آپ امام بن کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ماں آپ کے دہنے یا بائیں آ کے ٹھہر کے، جیسا جس طریقے سے ایک مقتدی اور ایک امام نماز پڑھتا ہے، اس طریقے سے آ کے ماں بازو ٹھہر کے، یا بیوی بازو ٹھہر کے، یا بہن بازو ٹھہر کے، یا بیٹی بازو ٹھہر کے قیام کر کے نماز ادا نہیں کر سکتی. آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی، اور اس جو ہیں خاتون کی نماز بھی نہیں ہوتی. اگر وہ تنہا اکیلی بھی ہے تو جماعت کے لیے عورت کی اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو پیچھے سے مراد بالکل پیچھے، جس طریقے سے امام صاحب کے پیچھے مولوی صاحب ٹھہر گئے ہیں یا کوئی اور ٹھہر گئے ہیں، اس طریقے سے ٹھہرنا ہے. بازو آ کے ٹھہر کے جو ہے جماعت بناتی ہے، جیسا ہم جو ہے 2 مرد بازو ٹھہر کے نماز کی جماعت بنا لیتے ہیں، تو ایسی جماعت بنانے سے مرد اور عورت کی نماز نہیں ہوتی. بالکل پیچھے ٹھہرنا پڑے گا اسے، چاہے وہ ماں رہے، چاہے وہ بہن رہے، چاہے وہ بیٹی رہے. تو نماز کا یہ مسئلہ اپنی جگہ اس طریقے سے. بھئی کبھی گھر میں اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھ لو نا. بھئی ایک نماز تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی رہے کہ اس ماں نے آپ پر احسانات کیے تھے. آپ کو جماعت نہیں ملی ہے تو اس ماں کے ساتھ ایک نماز پڑھو. ایک نماز جو ہے اپنی بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ پڑھو. وہ توجہ نہیں رہتی ہے ہماری توجہ باباؤں کے قصے، حکایات، روایات، کرامات، یہ بہت خوش نعرے ہیں، اور اس نعروں کے درمیان میں ہم سب جو ہے اپنی عبادتوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. اب رہی بات خیرت کے مسائل میں، ایک بڑی آیت پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد میں کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں جیسے سورہ کوثر. ایسا نہیں کیا، یا ان آیتوں کے درمیان میں غلطی کر لی تو سجدہ سہو کے مسائل میں وہ بات پھر الجھے گی. میں دوسری طرف جب بات آئے گی تو بتاؤں گا. تو یہاں پر آپ خیرت کے احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا قیام مکمل کیا. اب رکوع کا مسئلہ ہے. یہ تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. جو تکبیرات ہے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آپ جب پلٹ رہے ہیں
تو اس کو کتب فقہ میں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ تکبیرات انتقال آپ کیسے کس طریقے سے ادا کریں؟ تنہا نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیرات انتقال میں امام کی ذمہ داری ہے۔ اب امام کی کیا ذمہ داری ہے کہ تکبیرات انتقال جب جو ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے تو تب جو ہے اللہ اکبر اور دوسرے رکن میں جانے سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر پورا رکوع میں بھی بولتے رہتا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، یہ مفسدات نماز ہے، نماز جو ہے خراب ہو جاتی ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ جہاں سے آپ ایک رکن سے منتقل ہو رہے ہیں دوسرے رکن کی طرف تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اس رکن کے جو ہے داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جانا ہے آپ کا اللہ اکبر کا۔ اور پھر میں اس مسئلے کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ خرد کے مسئلے میں پھر میں کہہ رہا ہوں 99% لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں بلکہ مر جاتے ہیں۔ خرد کیسی کرتے ہیں؟ نہ ان کے کان سے، نہ ان کی زبان سے الفاظ بنتے، نہ ان کے کان سنتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، تصوراتی خرد ہوتی ہے۔ کیا پڑھ لیا بھائی؟ ایک بادشاہ کے سامنے گیا، یا عدالت میں کسی جج کے سامنے گیا یا کسی حاکم کے سامنے گیا اور جا کے تو ٹھہرا اور ٹھہر کے کچھ جو ہے کہنا چاہتا ہے تو بغیر آواز کے، آواز نہیں بنی اور تو کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہونٹ ہلا رہا ہے، بس وہ کیا جو ہے اس کو جلال نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا؟ کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کیا نماز کے مسائل میں خرد کے مسائل کی طرف آپ کی یہ توجہ نہیں ہے کہ پوری کتب فقہ میں پڑھنے سے مراد جہاں جو پڑھنا فرض ہے، جہاں جو واجب ہے، جہاں جو سنت ہے، جو مستحب ہے، وہ سب کے پڑھنے سے مراد زبان سے الفاظ بننا ہے اور پڑھنے والے کے کان سننا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں 99% لوگوں کی نمازیں ہیں وہ پڑھتا ہی نہیں، تصوراتی نماز پڑھتا، بس ہونٹ کو گنگناتا اس طریقے سے اور اس کے بعد میں اللہ، نہ وہ رکوع میں پڑھتا، نہ قیام میں پڑھتا، نہ رکوع میں پڑھتا، نہ سجود میں پڑھتا، نہ قاعدے میں پڑھتا، کچھ نہیں، بس پوری نماز ہونٹ ہلاتے رہتا ہے، آواز ہی نہیں بنتی۔ آواز نہیں بنی تو نماز نہیں۔ لیکن ہم توجہ ہی نہیں دیتے، ویسے ہی نماز پڑھتے رہتے۔ تو یہ نماز کا یہ طریقہ ہے۔ نماز کی جو ذمہ داری ہے پڑھنے کا، جہاں جو فرض خرد جتنی ہے، واجب جتنی ہے، اور جن ارکان میں مستحب، سنت، جو کچھ عمل پڑھنے کا بتایا گیا اتنا پڑھنا ہے۔ اور اب رکوع میں گئے تو رکوع میں کیا کرنا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ رکوع کے سلسلے میں ان کی غفلتیں کیسی رہتی ہیں۔ رکوع میں اگر جھک گیا ہے، پیٹھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھہرنے میں کوئی اس کو جو ہے تکلف نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ وقار کے ساتھ اپنے پیروں کو درست رکھ کے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کا پورا جو ہے قلبی احساس بھی، قلب بھی جھکا دیں، یہ احساس کریں کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ ایسا رسمی جھکنا نہیں ہے، قیام میں بھی احساس رہے، رکوع میں بھی پورا احساس رہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں، اور یہ پیٹھ جو ہیں مکمل پیرالل رہے، اونٹ کی کوہان کی طرح نکلی بھی نہ رہے، اور چہرہ مرغ کی گردن کی طرح گردن چھٹی ہوئی ایسا گری بھی نہ رہے، پیرالل رہے بالکل، پیٹھ بھی اور یہ حصہ بھی مکمل، کوئی تکلیف نہیں ہے تو متوازی رہے۔ اس طریقے سے رکوع کیا تو رکوع میں نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے؟ قیام میں تو نگاہوں کو سجدے میں رکھنا ہے، رکوع میں نگاہوں کو اپنے دونوں پیروں کے پنجوں پہ رکھنا ہے، اور رکوع میں ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے؟
ہاتھوں کو کوئی ایسے کر لے رہا، کوئی ویسا کر لے رہا ہے، کوئی بس ڈھیلے سے ہاتھ رکھ لے رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے۔ اور اس طریقے سے رکوع میں جو مزہ بھی آتا ہے جسمانی طور پہ، رگوں کا جو ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیروں کے یہ گھٹنوں کو اس طریقے سے ہاتھ کو تھوڑا سا کھلا رکھ کے، کسی قدر انگلیوں کو ایسے کشادہ رکھ کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں آپ، اور اپنے جسم کا یہ بوجھ ہے نا، اپنے گھٹنوں پر اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو رکوع میں اپنے گھٹنوں پہ ڈالتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اس کی تکبیرات کی تکمیل کریں۔ اب یہاں اہم ترین مسئلہ ہے، جو اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس میں غافل ہے، یا امامت کر رہا ہے اس میں غافل ہے، تو پوری مسجد کی نماز لے کے مرائل اگر امام غافل ہیں تو۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ پھینکی جاتی ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ رکوع سے خومے کی طرف آنا ہے، اللہ اکبر، تو پورے وقار کے ساتھ آپ کو خومے میں ٹھہرنا ہے، جھکی جھکی حالت میں، بس رکوع سے اس کو فوراً غوطہ لگانا ہے سجدے کے لیے، اور جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، عجلت ایسی ہے کہ ٹھہرنا اس کے لیے دشوار بن رہا ہے، فوراً سجدے میں غوطہ لگا دیا۔ اگر امام ایسا کیا، مسجد کی نماز لے کے مرا۔ تنہا مفرد اگر ایسی نماز پڑھا، خود کی نماز گئی اس کی۔ واجبات نماز میں سے یہ ہے کہ خومہ یعنی رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اطمینان کے ساتھ اس ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی کر لینا ہے بالکل، اگر کوئی تکلیف نہیں ہوتا، اور کم سے کم اتنی مقدار میں اتنے وقت میں ٹھہرنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اتنا وقت تو ہے، اتنا لگنا ہے خیال یعنی خومے میں۔ ایسا نہیں کیا بس ٹھہرا ہی۔ دیکھو آپ بعض وقت آپ ٹھہر کے دیکھتے رہو، بچپن میں جو غلطیاں کرتے ہیں نا، بڑھاپے تک جاری رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت کم ہے، لیکن ایک واجب اور ایک، اب خومے سے اس کو سجدے کی طرف جانا ہے۔ اب سجدے کی طرف جانا ہے، سجدہ کیا تو سجدے کے مسائل میں اہم ترین مسئلہ، بے شمار لوگ اس میں غفلت کے شکار ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ سر رکھ دینے کا نام سجدہ۔ واجبات ہیں سجدے کے، واجبات یہ ہیں کہ پیشانی اور یہ ناک پر سجدہ ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے تو سجدہ جو ہے مکمل، ناک کی ہڈی زمین کی سختی محسوس کریں، ٹھیک ہے، قالین میں بچھی بھی ہے اور دبی اس قالین ہے، سختی محسوس نہیں ہو سکتی ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق تو سجدے کو مکمل آپ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانا ہے، اور جب نے جھکا لیا آپ نے تو آپ کے ہاتھوں کی یہ جو کیفیت ہے، کوئی یوں کھول کے رکھ رہا ہے، کوئی یوں بن لے رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ زیادہ کشادہ رکھیں اور نہ ہی جو ہے اس طریقے سے بن لیں، حسب حالت بآسانی آپ کے ہاتھ جس طریقے سے رہتے ہیں اور وہ کندھوں کے قریب اس طریقے سے سجدے میں رہیں، آپ کی پیشانی آپ کی ناک پر سجدہ رہے، کونیاں اٹھی بھی رہیں، مرد آدمیوں کی کونیاں اٹھی بھی رہیں، کتوں کی طرح آقا نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ، میں مسجد میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں، آقا نے فرمایا کہ مرغ کی ٹھونگ کی طرح نماز مت پڑھ، ہرن کی نگاہوں کی طرح نماز مت پڑھ، کتے کی بیٹھک کی طرح نماز مت پڑھ۔ تو نماز کے یہ جو مسائل ہے، اب سجدے میں انہیں جھک گیا ہے، تو سجدے میں جب جھکا ہے تو اس کے پیر کی انگلیاں کیسی ہونا ہے، دونوں پیروں کی ایسا موڑ لیتا ہے، موڑ کے نماز پڑھتا ہے، ایسا الٹا اس طریقے سے جو ہے ہونا یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ انگلیوں کے پیٹ زمین پہ ایسے اس طریقے سے لگنا ہے، ایسا لگنا ہے،
کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ واجبات میں سے ہیں، کم از کم 1 انگلی کا پیٹ تو اس قاعدے میں بھی اس کو اگر جھکی حالت میں ہی ایک سجدہ کیا، ابھی مکمل جو ہے قاعدہ کیا بھی نہیں، پھر دوسرا غوطہ مارا، وہیں مار کے دوسرا سجدہ کر لیا، پوری نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ واجب ہے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے حالت قاعدہ کی کیفیت میں اس کو جو ہے بیٹھنا ہے، اور اتنے وقت کے لیے بیٹھنا ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ نہیں بیٹھا اس اور بس ایک سجدے کے بعد بس دوسرا سجدہ کر لیا، یہ واجب ترک ہوا، اور ترک واجب کے سبب میں یہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ مسائل کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ مجمع بھی اس واسطے کم ہو جا رہا ہے کہ مسائل نماز پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کرامتوں پہ، حکایتوں پہ بات ہوئی نا 5-6 جمعہ سے، تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے۔ یہ کیا انہوں خشکی میں کشتی چلا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کیا کام میں آنے والا ہے؟ تیرے لیے یہی، میرے لیے یہی کام میں آنے والا ہے۔ پوری زندگی کی نمازیں درست کر لینا ہے، تو مسائل نماز پہ توجہ دیے بغیر نماز نہیں پڑھ کے آپ اگر کھٹا کھٹ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کس کے لیے ہے ویل؟ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ جو نماز کو آئے نا، جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز کے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں۔ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے ادا نہیں کرتے۔ تو الغرض یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھنا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آقا نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو الغرض یہ کہ مولا تعالیٰ ان باتوں کو مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور سننے والوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، آنے والے حالات کو بہتر بنا، ملک میں امن کو قائم رکھ، شہر میں امن کو قائم رکھ، باہمی طور پر ہم سب کو متحد رکھ، اور ہم کو منتشر ہونے سے بچا، بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فہیم صاحب کے بچے کے بیٹا کیا کہتے ہیں؟ بولے ان کا نام نہ بولے گا، تمام بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے۔ بھائی میرے ایک قریبی مصلی ہیں، میرے بھائی کی طرح ہیں وہ، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن ان کے افراد خاندان بھی خود میرے اپنے خاندان کی طرح ہیں، کہ بچیوں کے مسائل بہت نازک ترین ہوتے جا رہے ہیں، بہت ستائی جا رہی ہیں قوم کی بیٹیاں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ جو لوگ دعا کے لیے، جن صاحب کے لیے کہا گیا، ان کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی بہنیں، بیٹیاں ستائی جا رہی ہیں، جو ظالم خود اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو اخلاق حسنہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان بیٹیوں کی مولا عزت تیرے کرم، تیرے رحم، تیرے فضل کے مرہون منت ہے مولا، ہماری ان بیٹیوں پر رحم فرما دے میرے اللہ، ان کے نیک نصیبیں لکھ دے، ان کے معاملات کو بہتر بنا دے، ان کے رشتوں کو استحکام عطا فرما، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔